جہاں اختلافات ہوتے ہیں مسالک میں، طبقات میں، ان کے مابین بھی کوئی نقطہ وجہ اتفاق ہوتا ہے۔ تو اہل بیت اطہار کی محبت چونکہ تمام طبقات میں مشترک تھی، تمام مسالک میں مشترک تھی، لہذا وہ 1400 سال سے مولا علی المرتضیٰ ہوں، سیدہ کائنات ہوں، حسنین کریمین ہوں، اور آف کورس ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں ہیں، لیکن چونکہ بات اس وقت ان کی ہو رہی ہے تو چونکہ سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدہ کائنات حسنین کریمین یہ نفوس قدسیہ اہل بیت میں اطہار میں ہونے کے باعث چونکہ تمام طبقات کے اندر ان پر عقیدہ متفق تھا، مشترک تھا، سارے عقیدہ کا متفقہ پوائنٹ تھا، مشترکہ تھا، خوارج نے کیا کیا کہ انہوں نے انتہا پسندی کی دراڑ ڈال کر اس قربت کو بھی ختم کر دیا، اور جو حضرت علی کا نام لے، ان کے مناقب کا بیان کرے، اہل بیت کی بات کرے، سیدہ کائنات کی بات کرے، حسنین کریمین کی بات کرے، اس کو شیعہ بنا دیا۔ یہ ایک فتنہ ڈالا امت میں، فتنہ۔ جو علی کی بات کرے، جو فاطمہ کی بات کرے، جو حسن حسین کی بات کرے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، سیدھا ایک شرانگیزی کر دی، کہہ دو کہ یہ تو شیعہ ہے۔ گویا اہل بیت اطہار کو اٹھا کر اہل سنت سے بالواسطہ انڈائریکٹلی نکال کے صرف اہل تشیع کے خانے میں ڈال دیا، اور خود لا تعلقی کر دی اہل بیت اطہار سے۔ یہ جو فکر ہے لا تعلقی کا اہل بیت اطہار سے، یہ ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، یہ خوارج کا فتنہ ہے، یہ خارجی عقیدہ ہے۔ اس سے دہشت گردی، انتہا پسندی کی راہ نکلتی ہے۔ اب مولا علی المرتضیٰ کا مقام ہمارے ایمان میں کیا ہے، سیدہ کائنات کا مقام ایمان میں کیا، اہل بیت اطہار کا کیا ہے، میں آپ کو حدیث سے صحیح سنا دیتا ہوں، حدیث سے صحیح۔ اب وہ تو نہ سنیوں نے بنائی ہے، نہ شیعوں نے بنائی ہے، نہ کسی مکتب فکر نے بنائی ہے، وہ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، سنا رہا ہوں آپ کو۔ کیا؟ صحیح مسلم کی۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ معظمہ سے مدینہ کی طرف تشریف لا رہے ہیں حجۃ الوداع کے بعد۔ جب مدینہ طیبہ کے پاس پہنچے، غدیر خم ایک مقام ہے، جب قریب پہنچے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، تمام صحابہ کرام کو جمع کیا۔ اب حدیث کو غور سے سنیں، اور میں متوجہ کر رہا ہوں ان علماء کو، اہل سنت علماء کو، اور ان دینی لوگوں کو، اور ان نوجوانوں کو، اور ان مذہبی ذہن رکھنے والے لوگوں کو کہ توجہ سے سنیں کتنا بڑا فتنہ خوارج ہمارے عقیدے میں داخل کر دیا گیا ہے۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور پلٹ کر اصل عقیدے پر آنا چاہیے، اصل عقیدے پر۔ اب یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور فرمان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحیح مسلم کی اس لیے منتخب کی ہے کہ اس کی صحت پر کسی کو شک نہ رہے، کوئی یہ نہ کہے کہ صحیح نہیں ہے، وہ حدیث صحیح ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا، فرمایا الا ایھا الناس، اے تمام لوگوں آ جاؤ، فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، آؤ جمع ہو جاؤ، میں ایک انسان ہوں، ممکن ہے اب کسی وقت اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ آ جائے اور میں لبیک کہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں، یعنی میری دنیا سے رخصتی کا وقت آ رہا ہے۔ اشارہ دے دیا آقا علیہ السلام نے، فرمایا انا تارک فیکم ثقلین، میں تمہارے اندر دو بڑی عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو بڑی، اس بات کو ذہن نشین کر لیں، یہ بات کوئی مسلکی بات نہیں ہے، فرقہ وارانہ بات نہیں ہے، کسی مکتب فکر کی بات نہیں ہے، ہماری اہل سنت کی صحیحین میں حدیث کی سب سے بڑی دو معتبر کتابوں کی حدیث صحیح ہے، اور اس پر آج تک 1200 سال 1100 سال میں اہل سنت ائمہ حدیث میں سے کسی نے نقد نہیں کیا، اعتراض نہیں کیا۔ ہمارے ہاں اس پر عقیدہ ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔
آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے اندر دو بڑی عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ، سب سے پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن. فیہ الہدی والنور، اس قرآن میں ہدایت بھی ہے اور نور ربانی بھی ہے. فخذوا بکتاب اللہ، پہلا حکم یہ دیتا ہوں واستمسکوا بہ، اللہ کی کتاب کو پکڑ لو اور مضبوطی سے قرآن کے دامن کو تھام لو، قرآن کو تھام لو. واستمسکوا بہ، قرآن کو تھام لو. فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، پھر قرآن مجید کی تاکید کی آقا علیہ السلام نے اور بڑی سخت تاکید فرمائی کہ اس کو اپنا لو، قرآن سے دوری اختیار نہ کرو. ثم قال، اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلی عظیم چیز جو میں تمہارے اندر تاکہ ہدایت پہ رہو، تمہارا عقیدہ اور ایمان صحیح رہے، میں چھوڑے جا رہا ہوں. انی تارکن، میں چھوڑے جا رہا ہوں دو عظیم چیزیں. یہ بعد کے لوگوں نے نہیں بنائی دو عظیم چیزیں، یہ کسی فرقہ و مسلک نے نہیں بنائی. آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے دو عظیم نعمتیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک قرآن، پھر دوسری ثم قال اہل بیتی، دوسری میری اہل بیت، دوسری میری اہل بیت. اب قرآن مجید کو تھامنے، مضبوطی سے تھامنے کی تاکید فرما دی تھی. جب اہل بیت کا ذکر کیا، میری اہل بیت، فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنی اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں.